اللہ 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 اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور چھوڑ جائیں اپنی عورتیں، وصیۃ لازواجہم، تو وصیت کر دیں اپنی عورتوں کے واسطے، متاعا الی الحول غیر اخراج، خرچ دینا ایک برس تک بغیر نکالنے کے گھر سے۔ فَإِنْ حَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر اگر وہ عورتیں آپ نکل جائیں تو کچھ گناہ نہیں تم پر، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن معروف، اس میں کہ کریں وہ عورتیں اپنے حق میں بھلی بات، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے حکمت والا۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور طلاق دی ہوئی عورتوں کے واسطے خرچ دینا ہے قاعدہ کے موافق، حقاً علی المتقین، لازم ہے پرہیزگاروں پر۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے اپنے حکم تاکہ تم سمجھ لو۔ خلاصہ تفسیر، بیوہ عورت کی سکونت اور متاع کی بعض اقسام کا بیان۔ والذین یتوفون منکم الی قولہ واللہ عزیز حکیم، اور جو لوگ وفات پا جاتے ہیں تم میں سے اور چھوڑ جاتے ہیں بیویوں کو، ان کے ذمہ لازم ہے کہ وہ وصیت کر جایا کریں اپنی بیویوں کے واسطے 1 سال تک نان و نفقہ اور گھر میں سکونت رکھنے سے منتفع ہونے کی، اس طور پر کہ وہ گھر سے نکالی نہ جائیں۔ ہاں اگر 4 مہینے 10 دن کے بعد یا وضع عمل کے بعد عدت گزار کر خود نکل جائیں تو تم کو کوئی گناہ نہیں۔ اس قاعدہ کی بات میں جس میں اپنے بارے میں تجویز کریں جیسے نکاح وغیرہ، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، ان کے حکم کے خلاف مت کرو، اور حکمت والے ہیں کہ تمام احکام میں تمہاری مصلحتیں ملحوظ رکھی ہیں، گو تمہاری فہم میں نہ آ سکیں۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ إِلَىٰ قَوْلِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور سب طلاق دی ہوئی عورتوں کے لیے کچھ فائدہ پہنچانا کسی درجہ میں مقرر ہے قاعدہ کے موافق، اور یہ مقرر ہوا ہے ان پر جو شرک و کفر سے پرہیز کرتے ہیں، یعنی مسلمانوں پر، خواہ یہ مقرر ہونا وجوب کے درجہ میں ہو یا استحباب کے مرتبہ میں۔ اسی طرح حق تعالیٰ تمہارے عمل کرنے کے لیے اپنے احکام بیان فرماتے ہیں اس توقع پر کہ تم ان کو سمجھو اور عمل کرو۔ معارف و مسائل۔ والذین یتوفون منکم الی قولہ واللہ عزیز حکیم، زمانہ جاہلیت میں وفات زوج کی عدت 1 سال تھی، اور اسلام میں بجائے 1 سال کے 4 مہینے 10 دن مقرر ہوئے، جیسا کہ ماقبل میں آیت یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10 سے معلوم ہو چکا ہے، مگر اس میں عورت کی اتنی رعایت رکھی گئی تھی کہ چونکہ اس وقت تک میراث کا حکم نازل نہ ہوا تھا اور بیوی کا کوئی حصہ میراث میں مقرر نہ ہوا تھا، بلکہ اوروں کے حق کا مدار محض مردے کی وصیت پر تھا، جیسا کہ آیت کتب علیکم اذا حضر کی تفسیر میں معلوم ہو چکا ہے۔ اس لیے یہ حکم ہو گیا تھا کہ اگر عورت اپنی مصلحت سے خاوند کے ترکہ کے گھر میں رہنا چاہے تو سال بھر تک اس کو رہنے کا حق حاصل ہے، اور اسی کے ترکہ سے اس مدت میں اس کو نان نفقہ بھی دیا جائے۔ اس آیت میں اسی کا بیان ہے، اور خاوندوں کو حکم ہے کہ اس طرح کی وصیت کر جایا کریں، اور چونکہ یہ حق عورت کا تھا، اس کو اس کے وصول کرنے نہ کرنے کا اختیار حاصل تھا، اس لیے وارثوں کو تو گھر سے نکالنا جائز نہ تھا، لیکن خود اس کو جائز تھا کہ وہ خود اس کے گھر نہ رہے اور اپنا حق ورثہ کو چھوڑ دے، بشرطے کہ عدت پوری ہو چکے اور نکاح وغیرہ سب درست تھا، اور یہی مراد ہے قاعدہ کی بات سے۔ البتہ عدت کے اندر نکلنا اور نکاح کرنا وغیرہ سب گناہ تھا، عورت کے لیے بھی، اور جو منع کر سکے اور نہ روکے اس کے لیے بھی۔ پھر جب آیت میراث کی نازل ہوئی، گھر بار سب ترکہ میں سے عورت کا حق مل گیا، سو اپنے حصہ میں رہے اور اپنے حصہ سے خرچ کرے، یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ نمبر 2، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور مطلقہ عورتوں کو متاع یعنی فائدہ پہنچانا اس سے پہلی آیات میں بھی آ چکا ہے، مگر وہ صرف 2 قسم کی مطلقات کے لیے تھا، جن کو صحبت و
خلوت سے پہلے طلاق ہو گئی ہو، ایک کو فائدہ پہنچانا یہ تھا کہ جوڑا دیا جائے، دوسری کو فائدہ پہنچانا یہ تھا کہ آدھا مہر دیا جائے۔ اب وہ طلاق والیاں رہ گئیں جن کو صحبت یا خلوت کے بعد طلاق دی جائے، سو ان میں جس کا مہر مقرر کیا گیا ہو اس کو فائدہ پہنچانا یہ ہے کہ پورا مہر دینا چاہیے، اور جس کا مہر مقرر نہ کیا جائے اس کے لیے بعد دخول کے مہر مثل واجب ہے۔ یہ متاع بمعنی مطلق فائدہ پہنچانا اس تفصیل سے تو واجب ہے، اور اگر متاع سے مراد فائدہ خاص یعنی تحفہ یا جوڑا دینا ہی لیا جائے تو ایک مطلقہ کو تو دینا واجب ہے جس کا ذکر ماقبل میں آ چکا ہے، اور باقی سب اقسام میں مستحب ہے۔ اور اگر متاع سے مراد نفقہ لیا جائے تو جس طلاق میں عدت ہے اس میں عدت گزرنے تک واجب ہے، خواہ طلاق رجعی ہو یا بائن۔ غرض آیت اپنے الفاظ عامہ سے سب صورتوں کو شامل ہے۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔